بابا اجیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی اسکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج میں داخلہ ایسے تھا جیسے کسی دور افتادہ گاؤں کا دیہاتی اچانک بڑے شہر میں وارد ہو جائے۔ چند روز قدرے بوکھلاہٹ رہی، لیکن جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھندا لگا لیا تو بڑی آسانی سے ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد کے محاورے میں ڈھل گیا۔ پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا حجاب آیا، ہر قدم پر احساس ہوتا تھا کہ سڑک پر ننگا چلا آیا ہوں، لیکن کچھ عرصے بعد جو لوگ پاجامہ پہنے گھومتے نظر آتے تھے ان پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔ اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی اسکول میں ہی گاڑ آیا تھا، اب کالج آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ چند مہینوں کے اندر اندر کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئی مجھے پسند تو آئے، لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا وہ پی جی ووڈ ہاؤس تھا۔ ووڈ ہاؤس طنز و مزاح لکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں تفنن طبع کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں، اور ایک ایک کتاب کئی کئی بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کتابوں کو انگلش لٹریچر کے کلاسیکی ادب میں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ووڈ ہاؤس اگر پیدا نہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں تشنہ اظہار رہ جاتیں۔ علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعے ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔ میرے والد عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجھل زیر زمین بہہ رہا ہو۔ 5-6 برس کی عمر میں وہ یکا یک یتیم ہو گئے، تب ان پر انکشاف ہوا کہ ان کا بال بال قرضے میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہیں۔ موروثی زر اور زمین کی یہ بے ثباتی دیکھ کر عبداللہ صاحب نے ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے، چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی اسکول نہ تھا۔ پرائمری اسکول 5 میل دور تھا اور مڈل اسکول 11 میل کے فاصلے پر تھا۔ 2 سال کا وظیفہ ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع امبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا۔ لدھیانہ کی انجمن مفید عام بھی اس تحریک سے متاثر تھی۔ پنجاب میں غالباً پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اول آیا تھا۔ انجمن کا ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فلسفے اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کالج کے ابتدائی دور میں بی اے کر لیا۔ بی اے کے بعد سر سید کے توسط سے انگلستان جا کر آئی سی ایس کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ اس زمانے کے توہمات میں 7 سمندر پار کا سفر بلائے ناگہانی کے مترادف تھا، چنانچہ دادی اماں نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند تھے، انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید کو مسلمان نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کا جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، غصے میں آ کر کچھ پٹائی بھی کی، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو کر سر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا اب وہ عمر بھر اپنی منحوس صورت نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر کلرک کی ملازمت کر لی۔ ان دنوں چمکور صاحب سے سری نگر کے راستے گلگت پہنچنے میں 20 سے 22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا گھر کے پاس رہا، 7 سمندر پار نہیں گیا۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ گلگت میں انہوں نے 18-20 برس گزارے۔ اس علاقے کی بین الاقوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاصل تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی وفات کے بعد جب مہاراجہ ہری سنگھ گدی پر بیٹھا تو اس سے ان بن ہو گئی اور 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت ترک کر دی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی خوابیدہ قسمت صدیوں کے بعد انگڑائی لینے لگی تھی۔ ینگ مینس مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شیخ عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست میں قدم رکھا تھا۔ چند برس بعد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ پیل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی۔ لیکن جیسے جیسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا 1.5 اینٹ کا مندر بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ چودھری غلام عباس صدق و خلوص اور دیانت و امانت کا مرقع تھے۔ اسلام پر ان کا صرف ایمان ہی نہیں تھا بلکہ وہ عملی زندگی میں سحر خیز، عبادت گزار اور قلندر صفت مومن تھے۔ کشمیری مسلمانوں کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ پکا کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ زندگی کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آ کر بھی انہیں 2 بار جیل جانا پڑا۔ سچی بات 2 ٹوک کہہ دینا ان کی طبیعت ثانیہ تھی، اسی لیے ان سے اپنے بھی خفا تھے اور بیگانے بھی ناخوش۔ ان کے اس جوہر کو اگر کسی نے پہچانا تو صرف قائد اعظم نے پہچانا۔ باقی لیڈر اوپر سے تو ان کی عزت کرتے تھے لیکن اندر سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ چودھری صاحب کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ اس کے برعکس شیخ عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ پہلے وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی خوشنما داڑھی تھی۔ ان کی کرت اور نعت خوانی ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو مسحور رکھتی تھی۔ لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو تو یہ ICS افسر تھا لیکن درپردہ کانگریسی تھا۔ اس نے ایسی چابک دستی سے جال بنا کہ شیخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند تہے دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی اور معاشی کایا کلپ ہو گئی۔ امیر اقدل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے نئے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ پڑھتے، بمبئی کے تاج محل ہوٹل اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کے ہائی سوسائٹی میں چہچہانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست و برخاست برلا ہاؤس دہلی، انند بھون الہ آباد اور واردھا جیسے مقامات پر منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا، پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے مابین ایک خطرناک ناسور ہے۔ شیخ عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر ذاتی انا اور حوث اقتدار کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد تھی۔ اس پر بیٹھے رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے۔ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے یار غار تھے۔ نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا تو وہ اس کے فریم میں کھٹاک سے فٹ ہو گئے۔ جب جموں کے پہاڑ پر وشنو دیوی کا میلہ منعقد ہوا تو شیخ عبداللہ نے دیوی کی یاترا کے لیے کمر باندھی اور آخری 300 فٹ کا فاصلہ ڈنڈوت کرتے ہوئے اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے طے کیا۔ دیوی ماتا کے چرن چھوئے
اس کے پاؤں کا دھون پی کر وزارت اعلیٰ کی کرسی کو آب حیات کا انجیکشن دیا۔ مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چودھری غلام عباس اور شیخ عبداللہ میرے والد صاحب کے پاس کثرت سے آیا کرتے تھے۔ ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کے حقوق اور مطالبات کے متعلق کبھی مہاراجہ کو میمورنڈم بھیجنا ہوتا تھا، کبھی ریزیڈنٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے ان کے نام بھی طویل مراسلے تیار کیے جاتے تھے۔ ہندو مسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے مڈلٹن کمیشن مقرر ہوا تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیار کرنا ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی شکایات، مشکلات اور حقوق کا تعین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقرر عمل میں آیا تو اس کو بھی میمورنڈم پیش کرنے تھے۔ اس قسم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافٹنگ عبداللہ صاحب کے سپرد ہوتی تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنریری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموں کا کام سنبھالتے تھے۔ صبح سے شام تک ان کے پاس دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان کاشتکاروں اور سرکاری ملازموں کا تانتا بندہ رہتا تھا، جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا اپیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ پیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور ان کی درخواستیں ڈرافٹ بھی کر دیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لپیٹ کر گاؤ تکیے کی طرح سرہانے رکھ لیتے تھے اور بان کی کھردری چرپائی پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قمیص اتار دیتے تھے، صرف شلوار پہن کر بیٹھتے تھے۔ ان کی رومی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب کبھی ماں جی کمرے میں داخل ہوتی تو وہ فوراً اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لیتے۔ قمیص کے بغیر شلوار اور رومی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب نظر آتا تھا، لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیڈروں سے مل لیتے تھے، اسی طرح چرپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے تھے اور انگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی، آئینی اور قانونی میمورنڈم لکھاتے جاتے تھے۔ جب کبھی انہوں نے کچھ لکھنا لکھانا ہوتا تو میری طلبی ہوتی تھی۔ میں کاغذ پینسل لے کر پائنتی بیٹھ جاتا تھا، وہ بے تکان بولتے جاتے تھے، میں اپنے وضع کردہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ ایک ہی نشست میں 30 40 صفوں کا ڈکٹیشن تیار ہو گیا۔ آئے دن کی یہ ریاضت اپنا رنگ لا کے رہی اور دل ہی دل میں مجھے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتماد ہو گیا۔ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری میں نے بھی ایک 60-70 صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ حسن اتفاق سے پہلا انعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چرچا ہوا، اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں۔ برِ صغیر کے بہت سے ہندو اور مسلمان مشاہیر کے تعریفی خطوط اور تار آئے۔ کالج والوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائز کی فوٹو فریم کروائی۔ کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پرنسپل نے صدارت کی، مجھے ان کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ کافی لمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کر دی گئی۔ پہلے تو میں کچھ جھیپتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ انا کی خود پرستی غالب آئی۔ دن میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا اور کنکھیوں سے اپنی تصویر پر نگاہ ڈالتا۔ انعام کی مبارکبادی کے 2 خط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ ایک حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے 100 روپے کی کتابیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر کتابوں کی فہرست بنا کر بھیج دیں اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کر دیں۔ پرنسپل سیوا رام سوری نے مجھے بلا کر میری پسندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چلنی اور وفاداری کے متعلق ایک نہایت اچھا سرٹیفکیٹ بنا رکھا تھا، لیکن میں نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کا رنگ زیادہ جھلکتا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بے وقوف نہ بنو، مفت میں کچھ اچھی کتابیں ہاتھ آ جائیں گی۔ جب میں نہ مانا
تو تالیف قلب کے طور پر انہوں نے اپنی جیب سے مجھے 25 روپے نقد عطا فرمائے کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لو۔ پرنسپل کے نام دوسرا خط کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ADC کی جانب سے تھا۔ لکھا تھا، ہز ہائنس نے مجھے چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ پرنسپل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مجھے سرکار کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہ وقت پر راج محل حاضر ہونے کی تاکید کریں۔ پرنسپل صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھائے۔ میں بڑے اہتمام سے سوٹ بوٹ پہن کر شام کے 4 بجے مہاراجہ پیلس پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک صاحب نے، جو ڈیوڑی وزیر کہلاتے تھے، مجھے اثر نو مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے کے آداب سمجھائے اور ایک آراستہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، جہاں 10-12 آدمی درباری لباس پہنے چند پری چہروں کے ساتھ پہلے سے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کوئی صبح 9 بجے سے باریابی کا منتظر ہے، کوئی 10 بجے سے، لیکن سرکار نے اب تک یاد نہیں فرمایا۔ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کچھ بے صبری دکھائی تو ڈیوڑی وزیر غصے سے بولے، میاں تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں سب کرسی نشین درباری ہیں۔ میں گھنٹے بھر اور چپکے سے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑا بلند کیا اور برملا کہہ دیا، مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی، انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے، اب اگر انہیں فرصت نہیں تو میں چلتا ہوں۔ ڈیوڑی وزیر صاحب خالص ڈوگری زبان میں بڑبڑاتے لیکن در حقیقت گالیاں دیتے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 ADC آئے اور مجھے ایک اندرونی برآمدے میں لے گئے۔ وہاں انواع و اقسام کی وردیاں زیب تن کیے بٹلروں اور درباریوں کا ہجوم ایک صوفے کے گرد ایستادہ تھا۔ صوفے پر ہز ہائنس مہاراجہ ہری سنگھ نڈھال بھینسے کی طرح اوندھے پڑے تھے۔ وہ رات بھر شراب کے ساتھ کچے اور پکے گوشت کا شغل فرماتے تھے اور دن بھر وید، حکیم اور ڈاکٹرز ان کے لیے کشتوں کے پشتے لگا کر انہیں اگلی شب کے لیے تازہ دم کرتے تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں کچھ کھلی کچھ بند تھیں، ان کے کونوں میں گید گندے بروزے کی طرح تہ در تہ جم رہی تھی۔ ایک ADC نے مجھے دھکیل کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا، دوسرے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دستے مبارک سے رگڑ دیا۔ مہاراجہ کے نرخرے سے غٹ غٹ کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں۔ وہ دریافت فرما رہے تھے، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ ADC نے ادب سے اطلاع دی، سرکار یہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پروری چائے پر مدعو فرمایا تھا۔ مہاراجہ نے دریا دلی سے ایک بیرے کو حکم دیا، لے جاؤ اسے، پلاؤ چائے وائے، کچھ پیسٹری۔ غنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنا فکرہ بھی پورا نہ کر پائے اور 2-3 بیرے میری طرف لپکے۔ اسی روز میں نے اپنے دل میں عزم کر لیا، کسی صورت ریاست کشمیر کی ملازمت اختیار نہ کروں گا۔ BSc کرتے ہی مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ سے انگلستان جا کر تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ پیش ہوا تو میں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی کا داخلہ لے لیا۔